تو کل ہم نے میں جو آج آئے اور کل کی مجلس میں نہیں تھے، جس ٹاپک کا میں نے انتخاب کیا ہے اور ان 10 مجالس میں تفصیل کے ساتھ جس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اور انتہائی اہم نکات ہیں جن کی طرف میں آپ کو توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے ہیومن سفرنگ اور ٹرائل آف گاڈ. How to minimize our suffering in the guidance of Quran and teaching of Ahl Bayt. یعنی ہم اپنی زندگی میں جو ہمیں مشکلات آتی ہیں، جو ہمیں مصیبتیں آتی ہیں، اور جن کی طرف میں نے ابھی انگلش کی تقریر میں نے اشارہ کیا کہ جو ہمیں چاہے وہ سائیکولوجیکل ہوں، چاہے وہ دوسری ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ نیچرل ڈیزاسٹرز کی صورت میں ہو، چاہے وہ دوسرے ممالک میں ہو، ہم اس کو کور کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم کس طرح سے گائیڈنس لیں. اور اس وقت یورپ کی، مغرب کی یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ان مسائل کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کہ ہم کس طریقے سے کاؤنسلنگ پرووائڈ کریں. اور کاؤنسلنگ سروسز ساری کی ساری بیس اسی بات پر کرتی ہیں کہ ہم اپنے کلائنٹ کی سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور یہ آج کل کا بہت بڑا ایشو ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام اس کے بارے میں کوئی ویو پوائنٹ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ کیا قرآن اس کے بارے میں کوئی پرنسپلز پیش کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو نان مسلم اکیڈیمک سوسائٹیز ہیں، ہم ان تک اپنا میسج نہیں پہنچا سکیں گے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اگر آپ سائیکولوجی پڑھیں اور آپ کاؤنسلنگ تھیوریز پڑھیں، میں نے اپنی دوسری مجالس میں بھی اس کا اشارہ کیا ہے، جو بڑی امپورٹنٹ اس وقت تھیوری جو پوری دنیا میں ڈومینیٹ کر رہی ہے، جو پوری دنیا میں پریویل کر رہی ہے، اور وہ ہے CBT کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی. کہ ہم کس طریقے سے جو لوگ مینٹلی اپسیٹ ہیں ان کو کس طریقے سے ہم کوگنیٹیولی، انٹلیکچولی اور بیہیورل آسپیکٹ کے اعتبار سے ہم ان کو کس طریقے سے جو ہے ریلیف دے سکتے ہیں اور وہ کس طریقے سے ریکور ہو سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنی ریسرچ ہے، لیکن میں حیران تھا کہ یہ پوری تھیوری امام جعفر صادق کی ایک حدیث پر لیکن کسی کو نہیں پتا اس بات کو کہ ہمارے پاس کتنا خزانہ موجود ہے، کتنا سرمایہ موجود ہے. لیکن ہماری جو غلط فہمی ہے، میں اپنے اسکالرز اور اپنے علماء کو بھی خطاب کر رہا ہوں ساتھ، ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ اگر قرآن کو پڑھیں گے تو انہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گی، اگر وہ روایات کو پڑھیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. جب تک آپ کسی حدیث کو لے کر اس کو کنٹمپریری کانٹیکسٹ میں اور موجودہ جو اس وقت ایجوکیشن ہے اور جو اس وقت ترقی ہو رہی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں جب تک آپ اس کو تھیوری کی شکل میں پیش نہیں کریں، جب تک آپ اس کو ڈیولپ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جب تک آپ قرآنی ورسز کو، جب تک آپ موجودہ ماڈرن سائنس سے ہم آہنگ اور کمپیٹیبل نہیں بناتے، اس وقت تک لوگ آپ کا میسج نہیں لے سکتے. آپ کتنا ہی دعویٰ کرتے رہیں کہ آپ کی وہ کتاب ہے کہ جس میں انسان کی ہر مشکل کا حل ہے. یہ کسی مشکل کا حل نہیں ہے. اس میں آپ ساری زندگی یہ کلیم کرتے رہے، لیکن جب ہم ان آیات کو ڈیولپ نہیں کر پائے، جب ہم ان آیات کو دنیا کے سامنے مؤثر طریقے سے پیش نہیں کر پائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے عقیدے کی حد تک بہت اچھا ہے، لیکن ہم نے قرآن کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم نے احادیث اور ٹیچنگ آف اہل بیت اس کے ساتھ ہم نے انصاف نہیں کیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ابھی تک ہم جو ہیں اپنے آپ کو جو تعلیمات ہیں، جو اصل کنٹینٹس ہیں، ہم نے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے. ہم ایسے جھگڑوں میں اپنے آپ کو ہم نے الجھا لیا ہے کہ جس کا تعلق تاریخ سے ہے، جس کا تعلق مناظرے سے ہے، جس کا تعلق ایک دوسرے کی انسلٹ کرنے سے ہے، ایک دوسرے کو پرووک کرنے سے ہے، ایک دوسرے کی بے احترامی کرنے سے ہے، اور جس کے نتیجے میں ہماری تمام تر مجالس کا محور جو ہے یہی مناظرے بن گئے.
لیکن میں نے کل کی دوسری مجلس کے اندر میں نے اس بات کی طرف خطاب کیا تھا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام، پہلا سوال ہے میرا کہ اگر آپ پہلے خلیفہ ہوتے یا چوتھے خلیفہ ہوتے یا آپ خلیفہ ہوتے ہی نہ، تو اس سے آپ کے اوپر کیا اثر پڑتا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہمیں یہ سوچنا، ٹھیک ہے ہسٹوریکلی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، ایکیڈیمیکلی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ہم منافرت پھیلائیں، اس کے ذریعے سے ہم سیکٹیرینزم کو فروغ دیں، اس کی تو ہمیں اجازت نہیں ہے۔ جو ہماری ڈیوٹی ہے ہم اس کو سمجھیں، چاہے تو حضرت علی پہلے خلیفہ ہوتے، چاہے وہ چوتھے خلیفہ ہوتے، اور چاہے وہ خلیفہ نہ ہوتے، جو چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے وہ نہج البلاغہ ہے۔ ہماری نہج البلاغہ سے کتنی وابستگی ہے، اس میں آپ نے جو ڈیوائن پرنسپلز دی ہیں، اس میں جو آپ نے الہی اور اخلاقی اصول کی ہیں، اس میں جو آپ نے آفاقی نظام دیا ہے، قدم قدم پر دنیا کے ہر انسان کے لیے آپ نے جو نصیحتیں پیش کی ہیں، اور ہر شخص اس سے استفادہ کر سکتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ مسیحی ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری صورتحال میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 30 سال کے اس ایکسپیرینس میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب ہم قرآن کی بات کرنا چاہتے ہیں لوگ بھاگ جاتے ہیں، وہ سننا نہیں چاہتے، وہ قرآن کی تفسیر سننا نہیں چاہتے، وہ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن سننا نہیں چاہتے، جب نہج البلاغہ کی بات کرتے ہیں وہ سننا نہیں چاہتے، جب حضرت امیر المومنین کی جو تعلیمات ہیں، ان کے خطبات ہیں، ان کی حکمتیں ہیں، جب ہم ان کی تشریح کرنا چاہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف فضائل سناؤ۔ یعنی فضائل کے نام پر ہم امام علی کی توہین کرتے ہیں، اہانت کرتے ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا کہ فضائل کہتے کس کو ہیں، ہمیں ان کی تعریف بھی نہیں پتا، لیکن فضائل کے نام پر ہم کس طرح سے ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، ہم کس طریقے سے مس یوز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں میں بہت اہم نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا یہ سوال آیت اللہ مطہر کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ سوال کہ علی کا حق کس نے چھینا، یہ اس زمانے کے لوگوں سے کیا جائے گا، ہم سے قبر میں یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ علی کو ان کا حق ملا یا نہیں ملا، ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے ولایت علی کو کتنا سمجھا اور کتنا امپلیمنٹ کیا۔ سوال پر دیکھ کرتا ہوں تو ہمیں تو اس کی محنت کرنی ہے جو ہم سے پوچھا جائے گا، جو چیز ہم سے مربوط نہیں ہے تو ہمیں اس کو کسی اور طرح ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے اپنے موضوع کا تعارف کروایا، اور یہ میرا عقیدہ ہے، اور عقیدہ میرا اس لیے ہے کہ جو میری زندگی کا یونیورسٹیز کا تجربہ، حوزے کا تجربہ، کنٹمپریری جو اس وقت ایکیڈیمک جو کمیونٹیز ہیں اس میں جو انٹریکشن ہے، اس کے نتیجے میں پورے مطالعے اور پوری ریسرچ کے بعد یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہوں کہ جو گفتگو ہم قرآن کے کانٹیکسٹ میں، جو ہم ہیومن سفرنگ کے بارے میں انتہائی اہم سائیکولوجیکل ایسپیکٹ پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، اب تک اتنا میٹیریل کسی اور سائنس کی طرف سے سامنے نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، یہ میں قرآن کی تعریف کر رہا ہوں کہ قرآن اتنے خوبصورت اور سٹل اور ڈیلیکیٹڈ پرنسپلز کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن جس چیز کے لیے انسان کو خون کے آنسو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو ان پرنسپلز کا پتہ ہی نہیں۔ جب جو بہت بڑی اسکالر ہیں جو آرمسٹرانگ، کیا نام ہے ان کا، وہ کیرن آرمسٹرانگ، جب وہ آئی تو انہوں نے ایک بہت اہم پرنسپل کے اوپر جو ہے وہ کمپیشن اور جو ہے وہ اس حوالے سے گفتگو کی، تو میں نے ان کے پاس جا کر ان کو میں نے کہا کہ یہ جو پرنسپل آپ نے بتایا ہے یہ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ پرنسپل بیان کیا، لیکن مجھے صرف یہ افسوس ہوا کہ نہ تو اس کو کوئی کوٹ کرنے والا ہے اور نہ ہی کسی نے آج تک دنیا کے سامنے
ان پرنسپلز کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان مجالس میں اتنا محدود کر دیا ہے. ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ اس عالم تشیع کے علمی چہرے کو کس طرح دنیا کے سامنے روشناس کریں. کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اتنا پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں لیکن کوئی کمیونٹی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی چیز پبلش کر کے نان مسلم اکیڈیمک سوسائٹیز اور پروفیسرز تک پہنچا دے. کسی کو اتنا شوق نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں. بہرحال کل کی گفتگو میں نے کی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ امتحان کی بات کرتا ہے ہم قرآن مجید میں ان چند آیتوں کو لیں گے اور آپ دیکھیے گا کہ قرآن کتنی گہرائی میں جا کر کن اخلاقی اور اسپریچول پرنسپل کی طرف اشارہ کرتا ہے. پہلی آیت میں نے پڑھی. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موت اور زندگی کو خلق کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے بہترین عمل کون انجام دیتا ہے, تم میں سے بہتر عمل کون انجام دیتا ہے. میں نے کل اس کی ایکسپلینیشن دی, بیان کیا میں نے. آج میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا لیکن صرف میں یہ کہوں گا کہ کل کی مجلس کو اگر میں سمرائز کروں تو اس میں ایک چیز ہی سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون زیادہ عمل انجام دیتا ہے. جو والیوم آف عمل ہے وہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے. اللہ کے نزدیک کوالٹی اہم ہے, کوانٹیٹی اہم ہے. اللہ کے نزدیک کیفیت اہم ہے, کمیت اہم نہیں ہے. لہذا جب آپ چیزوں کو کوالیٹیٹیولی دیکھتے ہیں تو ان کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. یہ جو ہم کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اتنا قرآن پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا, اتنی دعائیں پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا, اس کا تعلق ہے کوانٹیٹی سے. لیکن جہاں پر کوالٹی کی بات آتی ہے کوالٹی کو آپ کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو کوالٹیٹیو اپروچ رکھنا عمل کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے ہمیں. اور پھر ہم نے کہا کہ جب آپ احسن کی بات کرتے ہیں تو احسن کا مطلب یہ ہے کہ the best, اور the best جو ہے always progressive in nature. یعنی جب آپ بہترین عمل انجام کرنا چاہیں گے تو اس کا تعلق جو ہے اس بات سے ہے کہ آپ ہمیشہ کمپیئر کریں اور آپ کسی ایک لیول پر نہیں رک سکتے. آپ ہمیشہ بہتر سے بہتر لیول کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. تھوڑا سا آگے آگے آ جائیں آپ, تھوڑا سا اگر اور آ سکتے ہیں تو. تو امام حسین علیہ السلام, اب ایک مقام پر میں سید الشہداء امام حسین کی روایت نقل کرنا چاہتا ہوں کہ ان اللہ یحب معالی الامور. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معالی الامور یعنی اعلیٰ درجے کے کاموں کو پسند کرتا ہے. چھوٹے اور پست لیول کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا, چھوٹے اور پست مقاصد رکھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے جو بلند مقاصد رکھتے ہیں, جو بلند اہداف رکھتے ہیں. لہذا ہم اس آیت کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں پروگریسونیس پائی جاتی ہے, اس میں ارتقاء پایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک لیول پر نہیں رکنا بلکہ ہمیشہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں, اپنے آپ کو ریفائن کریں, اپنے آپ کو ڈیولپ کریں, اور پھر یہ سفر اور یہ جرنی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کسی چیز کو لے لیں, ہمارے ذہن میں ہوگا کہ احسن عمل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, تو آپ کسی چیز کو آپ لے لیں, اس کے مختلف لیول. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ روزہ رکھتے ہیں, اب قرآن کی طرف جائیں. قرآن آپ کو ایک وہ آسپیکٹ بتاتا ہے کہ جس میں آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس نماز میں آپ کو خود کچھ نہیں پتا کہ آپ کر کیا رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ عادت کے تحت پڑھ رہے ہو سکتا ہے آپ جہنم کے خوف سے پڑھ رہے ہو سکتا ہے آپ جنت کی لالچ میں پڑھ رہے ہو, کوئی بھی اس کے پیچھے موٹیویشن ہو سکتا ہے. لیکن قرآن جب یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہر حکم کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے. بہت توجہ چاہوں گا, قرآن ہر عمل کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے. ایک کا تعلق فقہ سے ہے
ایک کا تعلق جورسپروڈینشل آسپیکٹ سے ہے اور دوسرے کا تعلق جو ہے مورل اور ایتھیکل آسپیکٹ سے ہے. یعنی جورسپروڈینشل پوائنٹ آف ویو سے آپ نے توضیح مسائل میں دیکھا کہ نماز صحیح کیسے پڑھی جاتی ہے, قرأت کیسے کی جاتی ہے, اور آپ نماز کو ختم کرتے ہیں اور نماز کو پڑھتے ہیں. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز وہ ہے کہ جو تمہیں برائیوں سے روکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کہ جس کا ہم پر اثر ہو, جو ہمارے اخلاق کو تبدیل کرنے کا باعث بنے, جو ہمیں برائیوں سے روکنے کا باعث بنے, اس نماز کے تو قریب ہم گئے نہیں. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پوری اس تاریخ میں ہم نے مورل اور ایتھیکل آسپیکٹ آف ریلیجن کو اگنور کیا. ہم نے جو آج اخلاقی بحران ہماری سوسائٹی میں ہے, جو ہماری کمیونٹی میں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اخلاق کو, کہ جس کا تعلق تربیت نفس سے ہے, جس کا تعلق ارتقاء نفس سے ہے, جس کا تعلق ہمیں اپنے آپ کو تعمیر کرنے سے ہے, اخلاق کا تعلق اس سے ہے, تزکیہ نفس کا تعلق اس سے ہے, اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے. تو نماز ہمارے سامنے موجود ہے. ایک آسپیکٹ یہ ہے اور دوسرا اخلاقی. آپ مجھے بتائیے کہ نماز میں ہم نیت کرتے ہیں, اور ہم نیت کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں کہ قربتاً الی اللہ. ہر عبادت کی شرط یہ ہے کہ ہم نیت کریں. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ یہ قربتاً الی اللہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ جب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں, جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں, جب بھی ہم حج میں جاتے ہیں, جب بھی ہم خمس و زکات دیتے ہیں, تو ہم قربتاً الی اللہ کہتے ہیں. قربتاً الی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پروردگارا میں یہ کام تیرے قریب ہونے کے لیے کر رہا ہوں. لیکن ہم ساری زندگی نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن کبھی ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم اللہ کے قریب تر ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ٹھیک ہے قبول کرتا ہے ہم سے, لیکن قربتاً الی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آج جو میری نماز ہے وہ میری گزشتہ نماز سے مختلف ہے. آج کی جو نماز ہے وہ مجھے اللہ سے مزید قریب کر رہی ہے, لیکن یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا. روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہاں سب کچھ کہنے کے بعد کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے گزشتہ امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے, تاکہ تم لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. لیکن ہم اپنی زندگی میں روزوں کا کوئی اثر نہیں دیکھتے. جو ہی ماہ رمضان ختم ہوتا ہے ہم اتنی تیزی سے اپنی گزشتہ حالت کی طرف آ جاتے ہیں. قرآن تو یہ نہیں کہتا. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس کا اخلاقی آسپیکٹ کا ہے, اس کا اسپرچول آسپیکٹ تقویٰ ہے. نماز کا اسپرچول آسپیکٹ اخلاق ہے, نماز کا اسپرچول آسپیکٹ برائیوں سے روکنا ہے. ان اعمال کا ہماری ذات پر اثر ہونا چاہیے. ہم جاتے ہیں, اب میں آپ کو سب کو ایکسپیرینس ہے اس بات کا, ہم زیارات کے لیے جاتے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ زیارات کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس زیارت سے اس کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. یعنی جو تمام برائیاں, اور توجہ چاہوں گا, جو تمام برائیاں زیارت پہ جانے سے پہلے ہمارے اندر ہوتی ہیں, جو تمام اخلاقی ڈیفیشنسیز, جو تمام مورل سکنسز جو ہمارے اندر ہوتی ہیں, تکبر کی صورت میں, غرور کی صورت میں, حوث اقتدار کی صورت میں, حب نفس کی صورت میں, دنیا پرستی کی صورت میں, عداوت اور دشمنی کی صورت میں, جو سب چیزیں ہوتی ہیں, ہم جب زیارت پر جاتے ہیں تو ہم ویسے ہی واپس لوٹ کے آ جاتے ہیں. اس لیے کہ فزیکل جرنی کرتے ہیں لیکن اسپرچول جرنی نہیں ہوتی. اسپرچول جرنی ہوگی تو پھر ہمارے اندر تبدیلی آئے گی. جب وہ روحانی سفر موجود نہیں ہوگا, جس کے لیے عزیزان محترم یاد رکھیے گا, قرآن کی ایک بڑی اہم آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں, یاد رکھیے گا, اگر ہم میں سے کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم اگر قرآن پڑھیں گے, اگر نماز پڑھیں گے, اللہ کا نام لیں گے, ہم زیارت پہ جائیں گے تو ہم خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے, یہ ایک غلط فہمی ہے. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے, ہم نے اپنے آپ کو اخلاقی بنانے کے لیے, ہم نے اپنے آپ میں
یہ مورل پرنسپل کلٹیویٹ کرنے کے لیے ہمیں بیٹھنا پڑے گا اور اس پر ورک کرنا پڑے گا اور اپنی اصلاح بیٹھ کر کرنی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے الفاظ، اب قرآن کے الفاظ آپ سنیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ جو شفا ہے اور رحمت ہے کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جو مومنین ہیں. اور پھر قرآن یہ کہتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یعنی کیا مطلب؟ بہت توجہ کیجئے گا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم پہلے مومن ہوگے، پہلے اپنے ہارٹ کو پیوریفائی کرو گے، پہلے صاحب ایمان ہوگے، تو تب یہ قرآن تمہارے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. لیکن اگر تم ظالم ہوگے، اگر تم اگریسو ہوگے، اگر تم ٹرانسگریسر ہوگے، تو یہ قرآن نہ صرف یہ کہ تم پر اثر نہیں کرے گا بلکہ تم کو اور ظالم بنا دے گا، تم کو اور بدتر بنا دے گا. یعنی اگر تم ظلم کر رہے ہوگے تو قرآن کا سہارا لوگے تو قرآن تمہیں شفا نہیں ہے بلکہ قرآن تمہیں مزید برا بنائے گا، مزید ظالم بنائے گا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پریکٹیکل لائف میں آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ کنٹینر کہ جس میں آپ لیکویڈ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ کنٹینر کہ جس میں آپ دودھ ڈالنا چاہتے ہیں، جس برتن میں، اگر وہ برتن جو ہے وہ پولیوٹیڈ ہو، اگر وہ جو ہے وہ خراب ہو، تو اس میں جو چیز بھی ڈالیں گے وہ نہ صرف یہ کہ خراب ہو جائے گی بلکہ برتن کو مزید خراب کرے گی. اسی طریقے سے ہمارا قلب اور ہمارا ہارٹ جو ہے وہ بھی ایک کنٹینر کی مانند ہے. اگر ہمارا ہارٹ پولیوٹیڈ ہوگا، اگر ہمارا ہارٹ ڈرٹی ہوگا، اگر ہمارے ہارٹ میں اخلاقی اور اسپریچول ڈیفیشنسیز ہوگی تو جو چیز بھی اس میں ڈلے گی وہ نہ صرف یہ کہ خود بھی خراب ہوگی، ہمیں مزید خراب کرے گی. سوال پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. لہذا آپ کے چھٹے امام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ یبنا رسول اللہ، یہ جو قرآن میں یہ کہا گیا کہ احسن و عملا، کہ بہترین عمل انجام دیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے چھٹے امام، ہمارے چھٹے امام کا جواب سنیے اور کتنی خوبصورت نکات ہے اس کے اندر. امام فرماتے ہیں کہ لیسا یعنی اکثر و عملا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر عمل مراد نہیں ہے، کوانٹیٹی مراد نہیں ہے، بلکہ جو چیز مراد ہے، امام فرماتے ہیں وَلَكِنْ أَسْوَبُكُمْ عَمَلًا. یہ اسباب کا لفظ جو ہے یہ ثواب سے نکلا ہے، سواد والا ثواب، سین والا نہیں، سے والا نہیں، سواد والا. اور اس کا مطلب ہے حق ہونا، برحق ہونا، یعنی جس میں ٹروتھ ہو، جس میں حقیقت ہو، جس میں حقانیت ہو. عمل وہ ہے کہ جو ثواب کے ساتھ ہو، جو حق کے ساتھ ہو، یہ ہے احسن ہے. پھر امام مزید فرماتے ہیں، اب کوئی شخص کہے گا ہمیں کیا پتا کہ یہ حق کیا چیز ہے، ہمیں کیا پتا کہ یہ ٹروتھ فلنس کیا چیز ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ انما الاصابہ، یہ جو اصابہ یعنی حق یہ ہے کہ فرماتے ہیں خشیت اللہ. پہلی چیز یہ کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل اچھا ہو، آپ کا عمل بہتر ہو، آپ کا عمل قبول ہو جائے. یاد رکھیے گا جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی بات انجام دیتے ہیں، ایک اس کا تعلق ہے اس کی صحت سے. ہو سکتا ہے آپ کی نماز صحیح ہو، روزہ صحیح ہو، ہمارے علماء اس کو تفصیل سے لکھ چکے ہیں، لیکن نماز کا صحیح ہونا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ قبول بھی ہو. قبولیت کا دار و مدار اور ہے اور صحیح ہونے کا جو درجہ ہے وہ نچلا درجہ. تو امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا عمل قبول ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا عمل جو ہے وہ جو ہے احسن ہو اور بہتر ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم میں خشیت اللہ یعنی خوف خدا نمبر 1،
दूसरी चीज आप फरमाते हैं वन्नियतुस सादिका, कि आपकी नीयत जो है उसमें सिंसियरिटी होनी चाहिए, उसमें इखलास होना चाहिए और उसमें सदाकत होनी चाहिए। आपकी नीयत जो है वो खालिस होनी चाहिए। और तीसरी चीज इमाम फरमाते हैं सुम्मा काला, ये सब कुछ बयान करने के बाद फरमाते हैं अल इबकाउ अलल अमल हत्ता यहनुसा। बहुत तवज्जो कीजिएगा, बड़ी खूबसूरत बात इमाम अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। इमाम ये फरमाते हैं तीसरी चीज, पहली जो है वो खशियत अल्लाह, दूसरी आपकी नीयत खालिस हो, और तीसरी चीज इमाम कहते हैं अल इबकाउ अलल अमल हत्ता यहनुसा, कि अमल पर बाकी रहना, अमल को कंटिन्यू रखना, यहां तक कि वो अमल खालिस हो जाए, यहां तक कि वो अमल हर किस्म के गैर खुदा से दूर हो जाए। तो फिर इमाम फरमाते हैं कि अशद्दु मिनल अमल, वो खुद अमल से ज्यादा मुश्किल है। यानी अमल को जारी रखना, अमल को बाकी रखना। देखें, बड़ी इमाम गहरी बात कर रहे हैं कि हम कभी कोई नेक काम शुरू करते हैं, हम कभी कोई नेक अमल अंजाम देते हैं, लेकिन नेक अमल अंजाम देना ये अच्छी बात है, लेकिन इमाम कुछ और कह रहे हैं। इमाम कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है, लेकिन ये इनिशियल लेवल है, लेकिन असल ये है कि तुम उस अमल को बाकी कैसे रखते हो, तुम उस अमल को जारी कैसे रखते हो। इसलिए कि इमाम ये फरमाते हैं कि किसी अमल को जारी रखना उस अमल के शुरू करने से ज्यादा मुश्किल है। सवाल पढ़ दीजिए। कितनी दफा हमारे साथ होता है, यंगस्टर यहाँ बैठे हुए हैं, कि हम में कभी कभी हम बहुत फ्रेश होते हैं, बहुत हम तंदुरुस्त और तवाना होते हैं, हम किसी काम को शुरू करते हैं, लेकिन वो अच्छी बात है, वो अच्छा अमल है। बहुत सी चीजें जो हमें करनी चाहिए कि आज से मैं अपनी रूटीन ये बना रहा हूं कि मैं अव्वल वक्त नमाज पढ़ूं और मैं किसी भी सूरत में नमाज को ताखीर से नहीं पढ़ूं, लेकिन अगले दिन जो है मैं उसके ऊपर अमल नहीं कर सकता। कई दफा हमारी जो अंदरूनी कैफियत होती है वो बड़ी हम आहंग होती है और हम समझते हैं कि हम जारी रखेंगे, लेकिन हम जारी नहीं रख सकते। इमाम कहते हैं अमल का शुरू करना ये एक बात है, लेकिन अहमियत ये है कि तुम अमल को जारी रखो। जब अल्लाह ये कहता है कि मैं तुमसे अक्सर अमल चाहता हूं, तो इसका मतलब ये है मैं तुमसे ये चाहता हूं कि अगर तुम अच्छा अमल शुरू करो तो उसको जारी रखने का सलीका भी सीखो, उसको बाकी रखने का सलीका भी सीखो। ये है जो सबसे बड़ा मैसेज है। और फिर इमाम फरमाते हैं खशियतुल्लाह, ये खौफ खुदा क्या चीज है। बहुत से लोग मुझसे इसका सवाल करते हैं। कुरान में लफ्ज़ खौफ भी आया है, कुरान में लफ्ज़ खशियत भी आया है। ये खौफ और खशियत में फर्क क्या है? इमाम फरमाते हैं कि जो भी चीज है कि किसी भी जगह पर खौफ खाता है, अल्लाह से खौफ का मतलब, क्योंकि खौफ खाना एक नेगेटिव चीज है। खौफ खाने का मतलब ये है कि आप अपने आप को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप अपने आप को साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यदि खौफ इंसान की साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए कोई अच्छी चीज तो नहीं है, तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि अल्लाह से खौफ खाओ? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चलो किसी मौके पर जब मैं इसकी मजलिस पढ़ूंगा तो मैं इसकी डिटेल बयान करूंगा कि अल्लाह से खौफ खाना और आम जिंदगी में जब हम किसी चीज से खौफ खाते हैं उसमें फर्क क्या है। अल्लाह से खौफ खाना ये दरअसल अल्लाह से खौफ खाना नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक स्टूडेंट जो है उसको टीचर का खौफ होता है। टीचर तो खौफनाक नहीं होता, टीचर तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, टीचर तो बहुत मेहरबान होता है, मोहब्बत करने वाला। खौफ में टीचर से क्यों? वो टीचर से नहीं है, वो अपनी नालायकी का खौफ। खौफ इस बात का है कि मैंने सही तरह से हार्ड वर्किंग नहीं की, मैंने मेहनत नहीं की, लिहाजा जो रिजल्ट मिलेगा मुझे उसका खौफ। अल्लाह ताला भी कहते हैं मैं तुम्हारा मुअल्लिम हूं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बड़ी खूबसूरत आयत है, फरमाता है कि अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हारा टीचर बन जाऊंगा,
میں تمہارا معلم بن جاؤں گا، میں تمہارا استاد بن جاؤں گا، لیکن تم تقوی اختیار کرو۔ تو خوف خدا کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم اسٹیبلش کیا ہے، اگر ہم گناہ کریں گے تو اس گناہ کے نتیجے میں ہمیں پنشمنٹ ہوگی، اور اس پنشمنٹ کی صورت میں ہمیں جو ہے وہ عذاب ہوگا یا جو بھی ہوگا، ہمیں اس کا خوف۔ لیکن ایک چیز اور قرآن مجید خشیت کا لفظ استعمال، یہ خشیت کے لفظ کے ذریعے قرآن مجید ہمیں خوف کا ایک نیا پرسپیکٹو دیتا ہے، ایک نیا پرسپیکٹو ہے جو قرآن ہمیں دینا چاہتا ہے۔ وہ نیا پرسپیکٹو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کبھی ہم جو خوف کھاتے ہیں، یہ خوف جو ہے اس میں ایک احترام بھی موجود ہے، اس میں ایک رسپیکٹ بھی موجود ہے، اس میں ایک ہمبلنس موجود ہے، اس میں ہماری سبمسیونیس موجود ہے۔ ایسا کون سا خوف ہے کہ جس میں رسپیکٹ بھی ہو، جس میں احترام بھی ہو، جس میں سبمسیونیس بھی ہو، جس میں ہمبلنس بھی ہو؟ یہ وہ خوف ہے کہ جب انسان اپنے سامنے کسی عظیم انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے مقابلے میں اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی بزرگی کی وجہ سے، اس کی میجسٹی کی وجہ سے، اس کی آوفلنس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگتا ہے، انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، اس کی بزرگی، اس کی ہیبت، اس کی جلالت کی وجہ سے۔ یہ وہ خوف ہے کہ جس کو خشیت اللہ کہا گیا۔ لہٰذا ہم جب اللہ سے خوف کھاتے ہیں تو ایک خوف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کو دیکھ کر، اب آپ دیکھیں، آپ میں سے ظاہر بہت سے لوگ میری رسپیکٹ کریں گے، علماء کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہی آپ بھی لوگ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ اسی سوسائٹی میں علماء کے لیے ڈس ریسپیکٹفل بھی ہیں، ان کو گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی عظمت کے سامنے اپنے اندر احساس کمتری اس وقت محسوس کریں گے جب آپ کو اس کی معرفت ہوگی، جب آپ کو اس کی عظمت کا ادراک ہوگا، جب آپ کو اس کی اویئرنس ہوگی۔ جب آپ کو معرفت ہی نہیں ہوگی تو پھر وہ خوف کہاں سے پیدا ہوگا؟ جب آپ کو معرفت پروردگار نہیں ہوگی، جب آپ کو اس کی عظمت کا پتہ نہیں ہوگا تو اس خوف کا تو دور دور تک پتہ نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں ایک مرتبہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خشیت خدا جو ہے، اس کا تعلق ہے اس بات سے کہ ہم پہلے معرفت حاصل کریں اپنے رب کی۔ جب کسی نے ہمارے چھٹے امام سے یہ سوال کیا، اور دیکھیے اللہم جب کہا امام سے کہ یبنا رسول اللہ، اگر ہمیں غیبت امام زمانہ میں زندگی گزارنے کا موقع ملا اور وہ وقت آیا جب امام زمانہ غائب ہوں گے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیں کسی دعا کی تعلیم دیجیے کہ ہم اس وقت کیا دعا کریں۔ بہت توجہ چاہوں گا آپ کی کہ ہم کیا دعا کریں اس وقت۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم زمانے غیبت میں تم یہ دعا کریں، اللہم عرفنی نفسک وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ وَإِن لَمْ عَرَفْتُ نَبِيَّكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَ اماموں کا اگر پروردگارہ دعا کے ترجمہ ہے کہ امام ہی کہتے ہیں کہ پروردگارہ دعا یہ کرو کہ پروردگارہ تو اپنی معرفت ہمیں حاصل کرا، اور پروردگارہ اگر تیری معرفت حاصل ہو، اگر تیری بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہماری ڈیولپ نہ ہو تو ہم تیرے نبی کو نہیں پہچان سکتے۔ ہمیں یہی پتہ نہیں چلے گا کہ نبوت کس کو کہتے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ نبی کس کو کہتے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ پروردگارہ ان انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے۔ اور پروردگارہ اگر ہم نے انبیاء کو نہ پہچانا تو ہم تیری حجت کو نہیں پہچان سکتے، ہم امامت کو نہیں پہچان سکتے،
ہم ولایت کو نہیں پہچان سکتے. اگر آج ہمیں امامت کا نہیں پتا، کلیم کرنا اور چیز ہے کہ ہم امامت کے دعوے دار، وہ ایک الگ چیز. اگر ہمیں آج امامت کا نہیں پتا، ولایت کا نہیں پتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نبوت کا نہیں پتا. اس لیے کہ امامت اور ولایت اس نبوت کا باطن ہے، اس نبوت کا ایسنس ہے، اس نبوت کی حقیقت ہے. اسی لیے مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ انی ارا نور الوحی والرسالہ، میں وہ ہوں. اپنا تعارف کرواتے ہوئے مولا کائنات فرماتے ہیں انی ارا نور الوحی والرسالہ، میں وحی اور رسالت کے نور کو دیکھتا ہوں. انی اشم ریح النبوہ، میں نبوت کی خوشبو کو سونگتا ہوں. مولا کائنات فرماتے ہیں یعنی امامت ایسنس ہے اور باطن ہے نبوت کا. اور نبوت کو ہم نہیں سمجھتے. اور نبوت کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ ہم خدا کو نہیں سمجھتے. تو ہمیں نیچے سے اوپر نہیں جانا، اوپر سے نیچے کی طرف آنا. یہی امام علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں. نہج البلاغہ پہلا خطبہ آپ اٹھا کر دیکھیں، پہلے خطبے کے پہلے الفاظ امام علیہ السلام کا یہ خطبہ اتنا فلسفیکل ہے کہ جب آپ اپنی پوری زندگی فلسفہ پڑھنے کے بعد، الہیات پڑھنے کے بعد، جو جدید ترین فلسفیانہ مکاتب ہیں، ان مکاتب کا علم حاصل کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اس نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کو سمجھ سکیں. اتنی گہرائی اور اتنی ڈیپتھ ہے اس کے اندر. لیکن امام علی اس خطبے میں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اول الدین معرفت اللہ، دین کا پہلا قدم. اگر آپ سوال کریں کہ میرا پہلا قدم دین کی طرف کیا ہے، تو امام علی کہتے ہیں کہ اول الدین معرفت اللہ. اور آخر الدین کیا ہے اور آخری قدم کیا ہے؟ آخری قدم یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ آخری قدم یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا، اس کے سامنے سبمسو ہو جاؤ، اس کے سامنے تسلیم و امر، اس کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے جھک جاؤ اس کے سامنے. یہ ہے ہم نہج البلاغہ میں اس چیز کو پڑھتے ہیں. تو ہم احسن عمل کی بات، خشیت اللہ کی بات ہم نے اس طریقے سے کی. اور جس وقت ہمارے پاس تاریخ میں کہ جس وقت ہم دیکھتے ہیں ائمہ کے بارے میں کہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، جناب سید علیہ السلام جب محراب عبادت میں ان کا جسم کانپ رہا، جب اللہ تاریخ میں ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین مسجد کے قریب آتے تھے تو آپ کا بدن لرزتا. یہ بدن کا لرزنا یہ گناہ کی وجہ سے نہیں تھا، یہ عذاب کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اس عظمت کے ادراک کی وجہ سے تھا کہ جو ان کو حاصل تھی پروردگار کی، وہ معرفت. اور اسی لیے ہمارے پاس ایک روایت ہے اور ہمارے عرفاء اس کو نقل کرتے ہیں. اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ تم جب نماز پڑھو تو تم نماز اس طرح پڑھو، اور توجہ کیجئے گا، تم نماز اس طرح پڑھو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم اس طرح نماز نہ پڑھ سکو تو کم از کم اس طرح تو پڑھو کہ تم جب نماز پڑھ رہے ہو تو یہ احساس ہو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. سوال پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. عزیزان محترم، میں اپنی گفتگو کو تقریباً ختم کر چکا. صرف ایک نقطہ اشارہ کروں گا اور کل کی مجلس میں اس پر مزید روشنی ڈالوں. ایک آیت اور آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. کل میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا اور آگے بڑھاؤں گا گفتگو کو. اللہ تعالیٰ بہت کلیئر، بہت واضح، قرآن بہت کلیئر ہے اس بات، کسی قسم کا ڈاؤٹ اس میں نہیں کہ عمل میں اس کا قبول کروں گا جو متقی، کسی کا عمل قبول نہیں کروں. اگر وہ تقویٰ ہوگا تو میں قبول کروں گا، ورنہ میں قبول نہیں کروں. قرآن کہتا ہے جو شخص قلب سلیم کے ساتھ میرے پاس آئے گا قیامت کے دن میں اس کو ایکسپٹ کروں گا.
اگر قلب سلیم کے ساتھ ساؤنڈنس آف ہارٹ اگر اس کے ساتھ نہیں ہوگا, پیورٹی آف ہارٹ کے ساتھ نہیں ہوگا, سنسیئرٹی آف ہارٹ کے ساتھ نہیں ہوگا, اللہ کہتا ہے میں اس کو قبول نہیں کروں. تو یہ انما یتقبل اللہ من المتقین, یہ تقوی جو ہے یہ ہمارے قلب کی صفت ہے, یہ ہمارے دل کی کوالٹی ہے, یہ کوالٹی آف ہارٹ ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے. یہ تقوی ایک ویکسینیشن کی طرح پروٹیکشن ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیا تو پھر دنیا کی برائیاں آپ کے اوپر اثر انداز نہیں. تو اگر تقوی ہے تو تمہارے عمل کو میں قبول کروں گا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو یہ گوشت مجھ تک نہیں پہنچے گا, یہ خون مجھ تک نہیں پہنچے گا, بلکہ جو چیز مجھ تک پہنچے گی وہ تمہارا تقوی ہے. یہ تقوی ہے جو مجھ تک پہنچے گا. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ تقوی خود سے تو کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی تقوی نام کی چیز تو سامنے نہیں پڑی, بلکہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا وجود اس میں جو تقوی ہے یعنی تمہارے ساتھ جو چیز آئے گی وہ تقوی ہوگا تو میں تمہیں ایکسپٹ کروں گا. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو, بہت توجہ کیجئے گا, آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں اور یہ میسیج دینا چاہتا ہوں, ہم جو عبادت بھی کرتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں, جو روزہ کرتے ہیں, جو عبادت بھی کرتے ہیں وہ عبادت یہیں پر رہ جائے گی فزیکل طور پر, لیکن اس عبادت کے ذریعے سے جو تقوی ہم ایکوائر کرتے ہیں, جو تقوی ہم حاصل کرتے ہیں, جو اخلاص اور خلوص ہم حاصل کرتے ہیں, یہی چیز روز قیامت ہمارے کام آئے. اگر ہم مجالس کرتے ہیں, اگر ہم عزاداری کرتے ہیں, اگر ہم جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں, تو یہ ساری کی ساری چیزیں مینز اور ساری کی ساری چیزیں ٹولز ہیں, اور ساری کی ساری چیزیں اگر تو ہماری پیوریفیکیشن میں کوئی کردار ادا کر رہی ہیں, بجائے اس کے کہ ہم پیوریفائی ہوں, ہم ایک دوسرے سے جنگ اور لڑائی کرتے ہیں, ہماری کمیونٹی سپلٹ پر سپلٹ ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ہمارا آؤٹ پٹ ہے, یہ ہماری مجالس کا. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ مجالس, اگر یہ عبادات, اگر یہ نمازیں تمہیں متقی بناتی ہیں, تمہیں مخلص بناتی ہیں, تمہیں پرخلوص بناتی ہیں, تب تو اس کا تمہارے لیے فائدہ ہے, ورنہ یہ سارا عمل جو ہے وہ یہیں پر ڈسٹرائے ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت امام خمینی کا ایک جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں اور ہمارے عرفات دوسرے بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اگر دنیا میں کہیں جنگ ہے, اگر دنیا میں کہیں لڑائی ہے, اگر دنیا میں کہیں کنفلکشن ہے, چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہو, چاہے وہ پوری دنیا کے لیول پر ہو, چاہے وہ مسلمانوں کے درمیان ہو, چاہے وہ شیعوں کے درمیان ہو, قرآن کا واضح میسج ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص خلوص کے راستے پر ہو, یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص خدا کے راستے پر ہو اور ان کے درمیان جنگ ہو جائے اور لڑائی ہو جائے. جہاں کہیں بھی لڑائی ہوگی, جہاں کہیں بھی جنگ ہوگی, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان غیر خدا کو فالو کر رہا ہے, وگرنہ کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی. یہاں پر امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں تمام انبیاء کا ایک شہر بسا دیا جائے, جس شہر میں 1,24,000 پیغمبر زندگی گزاریں اور سارے پیغمبر اس شہر میں آ جائیں اور وہ سالہ سال تک, برسہ برس تک اس شہر میں رہیں, تو اس پورے عرصے میں کسی قسم کا اختلاف اور لڑائی اور جنگ کی نوبت نہیں آئے گی. سلام پڑھ دیجیے. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میرا عمل ٹھیک ہے, ہر ایک سمجھتا ہے کہ میرا عمل احسن ہے. جب ہر ایک اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا تو قرآن نے ان کے لیے یہ کہہ دیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا عمل اچھا ہے جبکہ ان کا عمل ضائع ہو رہا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا عمل خوبصورت ہے جبکہ ان کا عمل ڈسٹرائے ہو رہا ہے. اور پھر قرآن یہ کہتا ہے
کہ شیطان نفس کا ایک مرحلہ، پھر میں بعد میں بات کروں گا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے عمل کو، جو برا عمل ہے، جو ایول ڈیڈ ہے، وہ اس کے سامنے بیوٹیفائی کر کے پیش کرتا ہے، اس کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو اپنا برا عمل بھی اچھا لگنے لگتا ہے. یہ وہ نفس کی کیفیت ہے کہ جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. عزیزان محترم، آج ہم ذکر کرتے ہیں ایک ایسی عظیم ہستی کا کہ جو تحریک حسینی کا پہلا شہید، سفیر امام حسین علیہ السلام. عزیزانو، تاریخ یہ بتاتی ہے، بہت مختصر کرنا چاہوں گا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک وقت، پتہ نہیں آپ نے یہ روایت سنی ہے یا نہیں، امام علی علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لے کے جاتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ سے میرا ایک سوال ہے. پوچھا کیا سوال ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے بھائی عقیل کو دوست رکھتے ہیں؟ کیا آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ رسول کا، پیغمبر کا جواب سنیں. پیغمبر جواب میں کہتے ہیں، یا علی حباً وحباً لحب ابی طالب. یا علی، میں عقیل کو دو وجہ سے دوست رکھتا ہوں. ایک تو میں واقع خود اس کو دوست رکھتا ہوں، ایک میں اس لیے دوست رکھتا ہوں کہ ابو طالب اس کو دوست رکھتا ہوں. اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یا علی، اِنَّا وَلَدَهُ لَمَقْتُولٍ عَلَىٰ حُبِّ وَلَدِكَ. یا علی، عقیل کا فرزند تمہارے فرزند کی محبت میں قربان ہو جائے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں یہ لفظ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ اسلام کی خاطر قربان، یہ نہیں کہا کہ تمہارے فرزند حسین کی محبت میں قربان. بڑا عظیم مرتبہ ہے. عزیزارو، مسلم بن عقیل کوفے میں آتے ہیں. کوفے میں ہزاروں لوگ ان کی بیعت کرتے ہیں. ابن زیاد ملعون کو بھیجا جاتا ہے. اس نے لوگوں کو خوف میں مبتلا کیا. ہمارا موضوع بھی امتحان الہی ہے، اور یہ بہت بڑا امتحان تھا. جب امتحان کا وقت آتا ہے تو بہت سے لوگ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کربلا کے میدان میں نہیں تھے. ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت کوفے میں نہیں تھے جب حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کا وقت تھا، اور جب امتحان کا وقت تھا. بہت مشکل وقت ہوتا ہے امتحان کا. ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں. عزیزارو، دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کیا. دیکھتے ہی دیکھتے مسلم نے دیکھا کہ 20 سے 30 افراد سے زیادہ ان کے پاس نہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب مسلم نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو کوئی بھی مسلم کو سپورٹ کرنے والا موجود. عزیزارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوفے کی تاریخ گلیوں میں اب مسلم جو ہے وہ پھر رہے ہیں. ان کو نہ کوئی نشانی بتانے والا ہے، نہ کوئی رہنمائی کرنے والا ہے. اتنے میں آپ کو پیاس لگتی ہے. ایک گھر کا دروازہ کھلا ہے. آپ اس گھر کی ڈیوڑی پر آتے ہیں. اس بوڑھی عورت جس کا نام توبہ ہے، اس سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کربلا کی یہ تمہید تھی مسلم بن عقیل کی شہادت، اور یہ پیاس کا مسئلہ جو ہے ہر جگہ پر ساتھ جڑا. مسلم بن عقیل نے جب پانی مانگا تو پانی اس نے دیا، اور پانی دینے کے بعد اس بوڑھی عورت نے یہ ایکسپیکٹ کیا کہ اب جو حضرت مسلم ہیں وہ چلے جائیں گے واپس. حضرت مسلم تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ وہیں اس کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئے. اس عورت نے کہا کہ تمہارے کوئی اہل خانہ نہیں، تمہارا کوئی گھر نہیں ہے، تم اب گھر چلے جاؤ، حالات اچھے نہیں. اس عورت نے ایک دفعہ کہا لیکن حضرت مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ کہا، حضرت مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. جب تیسری مرتبہ کہا تو حضرت مسلم نے یہ دردناک جواب دیا کہ اے بوڑھی عورت، میرا تو اس شہر میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو میرا ساتھ دے سکے. جہاں میں جا سکوں
لیکن میں تجھ سے ایک التماس کرتا ہوں، اگر تو میری مدد کرے گی تو میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ مجھ میں اتنی صلاحیت ہے کہ میں تجھے وہ ثواب اور اجر عطا کر سکتا، اور وہ یہ کہ مجھے ایک رات کے لیے یہاں پر پناہ دے دے۔ اس نے کہا کہ جب تک مجھے تعارف نہیں کروائے، کہا کہ میں مسلم بن عقیل جو ہے ابی طالب، میں وہ ہوں۔ یہ سنت تھا، اہل بیت کی دوست رکھنے والی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ تڑپ گئی، مسلم بن عقیل کو گھر میں بلایا، کمرے میں اس کے لیے چراغ چلایا، اس کے لیے کھانا بلایا رکھا، اور پھر جب اس کا بیٹا آیا، وہ ملعون اس کا بیٹا، جب اس کو پتہ چلا، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، جب اس کو پتہ چلا، اس نے ابن زیاد کو شکایت کی۔ ابن زیاد نے 300 کا لشکر مسلم بن عقیل کا مقابلہ کرنے کے لیے اس عورت کے گھر پر بھیجا۔ ابھی وہ آئے نہیں تو یہ پوری عورت مسلم بن عقیل کو دیکھ کر کہ مسلم بن عقیل اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے ہتھیار اپنے جسم پر سجاتے ہیں، تو اس عورت نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ اے توبہ، تو نہیں سن سکی، لیکن میں نے ان سپاہیوں کے گھوڑوں کی ٹاپو کی آوازیں سن لی ہیں جو میری طرف آ رہے ہیں۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلم بن عقیل اکیلے اور تنہا ظہر تک ان 300 افراد سے لڑتے رہے۔ ابن زیاد کو یہ خبر پہنچی، ابن زیاد نے سخت پیغام دیا اس سپہ سالار کو، اس پر جواب یہ دیا کہ اے ابن زیاد، تو یہ سمجھتا تھا کہ تو ہمیں کسی معمولی شخص اور کوفے کے کسی دکاندار اور بقال کا مقابلہ کرنے کے لیے، ارے اس کا تعلق تو علی کے خاندان سے ہے۔ اے ابن زیاد، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیں کسی شیر کی طرف بھیج دیا گیا ہو۔ عزادارو، لیکن مسلم کب تک مقابلہ کرتے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فوجیوں نے اور ابن زیاد کے ان سپاہیوں نے ایک کمینی حرکت یہ کی کہ ادھر تلواروں سے حملہ اور تازہ دم فوج کو بھیجا گیا، اور ادھر مسلم بن عقیل پر پتھروں کی بارش شروع کر دی گئی۔ مسلم بن عقیل لڑتے رہے اور نڈھال ہو گئے، اور آخر میں اس ملعون نے پیچھے سے ضرب لگائی۔ مسلم بن عقیل اب طاقت نہ تھی، اور وہ وقت آیا کہ جب مسلم بن عقیل کو اسیر بنا لیا گیا، ان کو قیدی بنا لیا گیا، ہاتھوں میں رسی ڈالی گئی، ابن زیاد کی طرف جب لے جایا جانے لگا تو عزادارو، اگر سن سکتے ہو تو سنو کہ مسلم بن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ رو رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا، اے مسلم، تم روتے کیوں ہو؟ کیا تمہیں اپنی موت کا خوف ہے؟ اگر تمہیں موت کا خوف تھا تو تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے حالات کو فیس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عزادارو، مسلم بن عقیل نے اپنا تاریخی جواب دیا۔ مسلم نے کہا، ارے شخص، میں اپنی موت سے نہیں ڈرتا، میں اپنے اوپر نہیں رو رہا، ارے میں تو اس غریب نینوا پر رو رہا ہوں کہ جس کو میں نے خط لکھا ہے کہ مولا آ جائیے، کوفے کے حالات سازگار ہے۔ ارے میں اس پر رو رہا ہوں کہ میرے مولا اکیلے نہیں ہے، زینب ام کلثوم بھی ساتھ ہے۔ عزادارو، مسلم بن عقیل کو وہ وقت آیا جب بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اب وہ شخص جب کوفے سے نکلا کہ جس نے اس شہادت کو دیکھا، ادھر حسین دور سے اس شخص کو دیکھتے ہیں۔ حسین ایک مرتبہ ذرا اپنے آپ کو اس منظر کی طرف لے کے جائیے کہ حسین ایک مرتبہ بڑی حسرت کے ساتھ اپنی جگہ پر رک کے اس شخص کو روکنا چاہتے ہیں، اس سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، اس سے کوفے کے حالات پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ شخص امام حسین سے نظریں نہیں ملا رہا، اس لیے کہ یہ بری خبر اور افسوسناک خبر یہ کبھی بھی وہ حسین کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دو شخص
مکے سے روانہ ہوئے اور حسین کے قافلے سے ملنے کے لیے. یہ دونوں کا تعلق بنی اسد سے تھا. ان دونوں نے اس شخص کو جب راستے میں دیکھا, ملاقات ہوئی تو اپنا تعارف کروایا, اور پھر پتہ چلا کہ تینوں کا تعلق بنی اسد سے ہے. تو پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ کوفے کی کیا خبر لائے ہو؟ تو کوفے میں جب شہادت مسلم بن عقیل کی اطلاع ان دونوں افراد کو دی, اور جب امام حسین کے خیمے میں یہ دونوں افراد پہنچے تو ایک مرتبہ حسین سے ہم کلام ہو کر کہتے ہیں کہ مولا نے پوچھا کہ اس شخص سے تم کیا خبر لائے ہو, کوفے کی تم کیا خبر لائے ہو؟ ان دو افراد نے مولا سے کہا, مولا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم اچھی خبر نہیں لائے, لیکن آپ اپنے اصحاب کے درمیان ہیں, اگر آپ اکیلے ہمارے ساتھ ایک طرف ہو جائیں تو ہم آپ کو وہ خبر سنا دیں. امام حسین نے کہا کہ دیکھو میں اپنے اصحاب سے کسی چیز کو چھپاتا نہیں ہوں, جو خبر ہے مجھے دے دو. عزادارو, انہوں نے کہا کہ مولا ہمیں یہ خبر دی گئی ہے کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا, اور ہانی اور مسلم کے پیروں سے رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں ان کی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے. عزادارو, یہ سننا تھا. حسین نے اپنے سر سے ماما رکھ دیا, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کے بعد یہ قرآن کی آیت پڑھی. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے چلے گئے, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ نحبہ من قضى نحبہ. یہ آیت پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں. عزادارو, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین ایک مرتبہ مسلم بن عقیل کے بچوں کے خیمے میں تشریف لے گئے. دیکھنے والی آنکھوں نے اور لکھنے والے قلم نے اس دردناک واقعے کو یوں قلم بند کیا کہ ایک مرتبہ حسین نے مسلم کی چھوٹی بچیوں کو اپنے سانوں پر بٹھایا اور سر پر دست شفقت پھیرا, لیکن یہ مسلم کے بچے تھے, یہ مسلم کی بچیاں تھیں, کوئی معمولی فرد کے بچے نہیں تھے. یہ بچی ایک مرتبہ کہتی کہ چچا صاحب ایسا لگتا ہے آپ تو اس طرح پیار کر رہے ہیں جیسے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے. حسین نے کہا کہ بچوں آج سے تم مجھے اپنا باپ سمجھو. میں کہوں گا مولا آج یہ بچیاں خوش قسمت تھی کہ آپ جیسا موجود تھا جو دست شفقت رکھتا, لیکن مولا کربلا کے میدان میں آپ کی 4 سالہ بچی شمر تماچے لگا رہا ہے. ایک مرتبہ مقتل کی طرف رک کر کبھی آپ کو پکارتی ہے, کبھی چچا عباس کو پکارتی. الا رحمت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, جو مومنین پریشان حال پریشان قبول فرما.